السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک حدیث کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا، اور یہ جو حقوق ہے، حقوق واجبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ، تشمیت العاطش۔ یہ 5 ایسے حقوق ہیں جو استحبابی نہیں بلکہ واجبی ہیں، یعنی اگر یہ حق کوئی ادا نہیں کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو وہ گنہگار ہے، یعنی اگر یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اگر کسی مسلمان نے سلام کیا تو اس کا جواب ضرور دیا جائے، رد السلام۔ دوسرا ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ یہ مریض جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا قریبی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مریض کی خبر لگی آپ کو کہ فلاں آدمی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کی عیادت کو جانا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں گئے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان پہ حق ہے۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ اتباع الجنائز، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے میں شریک ہونا، جنازے میں شرکت کرنا۔ اگر آپ کے محلے میں، علاقے میں کوئی مر جاتا ہے اور آپ کو خبر لگتی ہے اس کی، تو ضروری ہے کہ آپ اس جنازے میں شریک ہوں۔ اگر آپ تک یہ خبر پہنچی اور جس محلے کے، شہر کے، گاؤں کے ہے، اگر کوئی نہیں گیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب جنازے کی خبر ملے تو اس جنازے میں شرکت کی کوشش کریں۔ نہیں کریں گے، شریک نہیں ہوں گے، تو اب اس کی 2 صورتیں، اگر دوسرے لوگ شریک ہو گئے تو آپ فبیہا، نہیں تو آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجابت الدعوہ، یعنی کہ دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے، انویٹیشن کارڈ دیتا ہے، وہ ولیمے کی ہو یا عقیقے کی ہو یا کسی خوشی کے موقع پہ ہو، اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ کو اس کی دعوت کو ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور ایک ہے تشمیت العاطش، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ چھینک میں کہے الحمدللہ، تو آپ کو اس کو دعا دیتے، اس کا جواب دیتے ہوئے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو دعائیہ کلمات کے ساتھ جواب نہیں دیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں، ان حقوق کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ اپنی زندگی میں بھی اتاریں۔ یہ 5 ذہن میں رکھیں: رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ، تشمیت العاطش۔ انشاءاللہ الرحمن پھر جو ہے ہماری گفتگو ہوگی، اس پہ آپ اتنا دھیان رکھیں۔